بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو گھوڑوں کی ایک بگی گوالیار کے محل میں داخل ہوئی اور پھر صحن میں رک گئی۔ اتنے میں استبل کا داروغہ احمد یوسف جاگ اٹھا اور اپنے مکان سے نکلتے ہوئے اس نے پوچھا، تم کون لوگ ہو اور رات کے اس وقت کیوں محل میں داخل ہوئے ہو، اور محافظوں نے کیسے تمہارے لیے دروازہ کھول دیا؟ کچھ آدمی بگی سے اترے، ان میں دیا لال اور وسرام بھی تھے۔ دیا لال نے کہا، تم فکر مند نہ ہو احمد یوسف، محل کے پہرےدار ہمارے اپنے آدمی ہیں اور انہوں نے ایک بھلے اور شبھ کام کے لیے ہی دروازہ کھولا ہے۔ پھر وسرام نے اپنے ایک ساتھی کے کان میں کچھ کہا۔ وہ دو مسلح جوانوں کے ساتھ آگے بڑھا، احمد یوسف کو پکڑ کر وہ اندر لے گئے اور اسے اس کے اہل خانہ سمیت وہاں اس کے مکان کے اندر قتل کر دیا۔ احمد یوسف اور اس کے اہل خانہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ محل کے اندر داخل ہوئے۔ مالدیو، سیوداس اور کرن کے گلے گونڈ کر تینوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر ان میں سے تین کمپل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ بیچاری گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کی آنکھیں باندھنی شروع کی۔ کمپل چونکہ گہری نیند کی حالت میں تھی، پر جس وقت وہ اس کی آنکھیں باندھنے لگے وہ جاگ گئی اور اپنے بچاؤ کی جدوجہد اور سعی کرنے لگی۔ وہ بیچاری لاکھ تڑپی، مچلی اور بڑکی، پر ان تینوں نے مل کر اسے قابو کر لیا۔ اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور منہ باندھ دیا اور اٹھا کر باہر لے گئے۔ جب وہ بگی کے قریب گئے تو وسرام نے انہیں اشارے سے کمپل کو بگی میں ڈالنے کے بعد انہیں اپنی طرف بلایا۔ جب وہ تینوں وسرام کے پاس گئے تو اس نے انہیں کہا، سارا کام مہاراج گووند کی مرضی اور مانگ کے مطابق مکمل ہو گیا ہے۔ میں اور دیا لال کمپل کو بگی میں لے کر چلتے ہیں۔ تم سب مرنے والوں کی لاشیں اٹھا کر محل کے باغ میں دفن کر دو۔ اگر خون کا کوئی دبا ہو تو مٹا دو، اور محل کے اندر کوئی ایسا نشان نہ رہنے دینا جس سے یہ شبہ تک ہو جائے کہ یہاں کسی کو قتل کیا گیا ہے۔ وسرام اور دیا لال بگی لے کر مندر میں داخل ہوئے۔ کافی دیر تک انہوں نے بگی مندر کے احاطے میں کھڑی رکھی، شاید وہ صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب فضاؤں کے اندر کالی سیام تاریکیاں چھٹ گئیں تو وسرام نے دیا لال سے کہا، سورج اب طلوع ہو رہا ہے، شہر کے دروازے کھل چکے ہوں گے، جاؤ مہاراج گووند کو اپنے آنے کی اطلاع کر دو۔ وسرام بگی کے اندر بیٹھا ہی رہا، جبکہ دیا لال پنڈت گووند کو اطلاع کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پنڈت گووند اور کیدار دیا لال کے ساتھ بگی کے پاس آئے۔ کیدار نے جب اپنی بہن کمپل کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کی آنکھوں اور منہ پر کپڑے بندھے تھے اور رسیوں سے اس کے نازک ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے، اپنی اکلوتی، چھوٹی اور عزیز بہن کو اس حالت میں دیکھ کر کیدار کا دل بھر آیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پنڈت گووند نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کمپل کو اس حالت میں دیکھ کر تمہیں دکھ ہوا ہوگا، پر یہ مجبوری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کمپل مزاحمت و کنڈت کرتی، غل غپاڑہ مچاتی، اور جب یہ بات گوالیار کے حاکم رحیم داد تک پہنچتی تو وہ ہم دونوں کو زندہ چتا میں جلا کر راکھ کر دیتا۔ پنڈت گووند کی گفتگو سے کیدار کے چہرے پر دوبارہ کڑے، ٹھوس، سنگین اور کھردرے جذبات بکھر گئے اور اس نے مدھم مگر درست و کرخت آواز میں کہا، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے۔ جو بھی کوئی دھرم کا اپمان کرتا ہے اس کے ساتھ اس سے بھی بدترین سلوک کیا جانا چاہیے۔ اس نے جنید سے محبت کر کے ہمارے منہ پر سیاہی اور کالک ملی ہے۔ اس نے اپنا دھرم ترک کر کے اور مسلمان ہو کر ہمیں رسوا و ذلیل کیا ہے، اور جو دوسروں کی تضحیک کا باعث بنتا ہے وہ اس سے بھی نکد اور ننگ سلوک کا روادار ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، مجھے کب تک یہاں سے چتوڑ کے ایشور مندر کی طرف روانہ ہونا چاہیے؟ پنڈت گووند نے کہا، صبر کرو بالک، میرے آدمی ابھی تم سب کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتے ہیں اور پھر تم یہاں سے کوچ کر جاؤ گے۔ میں رات کے وقت ہی تم دونوں کو روانہ کر دیتا، لیکن اس وقت شہر کے دروازے بند تھے اور شہر کے دروازے کھلوا کر نکلنا خطرناک ہوتا، کیونکہ پہرےدار بگی کو دیکھتے اور کمپل کو اس میں دیکھ کر وہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیتے۔ دن کے وقت دروازے کھلے ہوتے ہیں اور کوئی تلاشی نہیں لیتا۔ کیدار نے کہا، رات کے وقت میں جو اپنے اور کمپل کے کپڑے لایا تھا وہ لے آؤں؟ گووند نے کہا، ہاں لے آؤ۔ کیدار باغا باغا گووند کے کمرے میں گیا اور وہاں سے دو گٹھڑیاں اٹھا لایا۔ ایک گٹھڑی میں اس کے اپنے اور دوسری میں کمپل کے کپڑے تھے۔ دونوں گٹھڑیاں سنبھال کر کیدار بگی میں بیٹھ گیا۔ اتنی دیر تک پنڈت گووند کے آدمیوں نے کھانے پینے کی اشیاء لا کر بگی میں رکھ دی تھی۔
دیا لال اور وسرام بگی کے اگلی حصے میں بیٹھ گئے، جبکہ کیدار اور کومپل بگی کے اندر تھے۔ پھر دیا لال نے بگی کے گھوڑوں کو ہانک کر مندر سے نکالا۔ شہر کے اندر وہ بگی کو آہستہ آہستہ چلا رہے تھے، لیکن شہر سے نکل کر انہوں نے بگی کے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ کیدار نے احتیاطاً کومپل کے اوپر چادر ڈال کر اسے ڈانپ دیا تھا۔ دوپہر تک کیدار گوالیار شہر سے کومپل کو بہت دور لے جا چکا تھا۔ چٹانوں کے ایک طویل سلسلے کے پاس سے گزرتے ہوئے کیدار نے بگی کا پردہ ہٹایا اور دیا لال کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، دیا لال، بگی کو روک دو۔ دیا لال کے بجائے وسرام نے پوچھا، کیا کوئی خاص وجہ ہے جو آپ بگی کو رکوا رہے ہیں؟ کیدار نے اس بار قدر سخت لہجے میں کہا، بگی کو روکو وسرام، میری بہن نے صبح کا کچھ نہیں کھایا، یہاں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا جائے گا۔ دیا لال نے کہا، ہم کھانا کھانے کو یہاں رک رہے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے تعاقب میں ہوا تو ہم سب کا انجام انتہائی برا ہوگا۔ کیدار نے کہا، موت کے نام سے تمہاری طرح میں اپنے اوپر بوکھلاہٹ طاری نہیں کر لیتا، تم بگی کو روک دو۔ دیا لال نے دونوں گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر انہیں روک لیا۔ پھر وہ اور وسرام نیچے اتر گئے۔ پھر وسرام نے کھانے کی کچھ چیزیں نکالنے کے بعد پانی کا ایک مشکیزہ لیتے ہوئے کیدار سے کہا، مہاراج، آپ دونوں بہن بھائی اس بگی کے اندر ہی کھانا کھا لیں، میں اور دیا لال وہاں دھوپ میں پتھروں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ وسرام اور دیا لال قریب ہی پتھروں پر جا بیٹھے تھے۔ کیدار حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے کومپل کے ہاتھ پاؤں کھولے، پھر اس کے منہ اور آنکھوں پر بندھے ہوئے کپڑے بھی اس نے ہٹا دیے تھے۔ کومپل بیچاری چند لمحوں تک اپنا منہ، آنکھیں، بازو اور پاؤں سہلاتی رہی۔ پھر اس نے غور سے کیدار کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ اور اندوہ میں کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا سگا بھائی جو مجھے اپنی جان سے بھی عزیز رکھتا ہو، میرے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک کرتے ہوئے اور میرے ہاتھ پاؤں اور منہ آنکھیں باندھ کر چوروں کی طرح کہیں لے جانے کی کوشش کرے گا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ میرے کس دوش کی وجہ سے آپ مجھے ایک نئے روگ اور کشت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیدار نے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے کہا، یہ ایک مجبوری ہے، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں روا رکھ سکتا ہوں؟ کومپل نے اپنی پوری جرأت اور جسارت میں کہا، اگر مجبوری سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میرا مسلمان ہونا ناگوار گزرا ہے اور آپ مجھے گوالیار سے دور لے جا کر مجھے اپنے پرانے دھرم پر آنے کی ترغیب دیں گے، تو پھر سن رکھیں، اس میں آپ کو ناکامی ہوگی۔ میں اپنی جان دے دوں گی، پر مسلمان ہونا ہرگز ہرگز ترک نہ کروں گی۔ اور یہ بھی سن رکھیں کہ میرے ماں باپ مجھے جنید کے ساتھ منسوب کر چکے ہیں۔ اس میں بھی اگر آپ نے کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو آپ اپنی بہن کو خوب جانتے ہیں، میں بزدل نہیں ہوں۔ ایسی اگر کوئی بھی کوشش یا فیصلہ آپ نے کیا تو اس صورت میں میری موت کے سوا آپ کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کیدار نے کومپل کو اس موضوع سے ہٹانے کی خاطر کہا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم فضول باتوں میں پڑ گئی ہو۔ پھر اس نے کھانے کی چیزیں اس کے سامنے جماتے ہوئے کہا، لو کھاؤ، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ دونوں بہن بھائی نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر کیدار نے وسرام اور دیا لال کو آواز دے کر بلایا اور انہیں کوچ کرنے کو کہا۔ اس دوران کومپل نے کیدار سے کہا، کیا آپ پہلے کی طرح میرا ہاتھ پاؤں اور منہ باندھیں گے؟ کیدار نے کہا، نہیں، اب ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم خطرات سے باہر ہیں۔ کومپل نے کہا، خطرات تو اب شروع ہوں گے۔ کیدار نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیا لال اور وسرام نے بگی کے گھوڑوں کو ہانک دیا تھا۔ جنید جب اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ شہر سے باہر اپنے پڑاؤ میں داخل ہوا تو بابر اور ہمایوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ انہیں دیکھ کر جنید اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور آگے بڑھ کر اس نے دونوں سے پرجوش مصافحہ کیا۔ بابر نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سمر بیگ کے بیٹے، درمنگت اور جہان خان کو شکست دے کر اور گوالیار شہر پر قبضہ کر کے تم نے میرے ارادوں، میری امیدوں کی تکمیل کی ہے۔ بخدا تم نے میری ساری توقعات پوری کر دی ہیں۔ جنید نے اپنی کمر سے بندی تیلی کے اندر سے کوہ نور ہیرا نکالا اور اسے ہمایوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ایک قیمتی ہیرا ہے، سنا ہے یہ دنیا کی آدھی دولت کے برابر ہے، میں اسے آپ کو تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ ہمایوں نے ہیرا لے کر بابر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے آپ رکھ لیں۔ بابر نے خوشطبی سے کہا، تم جوان ہو، یہ تمہیں ہی زیب دیتا ہے، تم رکھ لو۔ ہمایوں نے وہ ہیرا سنبھال لیا۔ بابر اور ہمایوں دونوں نے اس ہیرے کی پیشکش پر پہلے جنید کا شکریہ ادا کیا۔ پھر بابر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بعد دو ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں
جن میں سے ایک کو میں ہونی اور دوسرے کو انہونی گردانتا ہوں۔ وہ دو واقعات یہ ہیں کہ رانا سانگا عنقریب ہمارے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے والا ہے، اسے میں ہونی گردانتا ہوں، اس لیے کہ اگر رانا سانگا ہمارے خلاف جنگ کی ابتدا نہ کرتا تو یہ ابتدا ہماری طرف سے ہو جاتی۔ جو بات انہونی ہے وہ یہ کہ چند روز ہوئے ہمارے لشکر میں داخل ہونے والے دونوں پہلوان اللہ بخش اور کریم خان کو کسی نے رات سوتے وقت قتل کر دیا۔ اللہ بخش موقع پر ہی مر گیا تھا۔ کریم خان میں اس وقت ابھی جان تھی۔ جب صبح کے وقت لوگوں نے اسے دیکھا، اس نے بتایا تھا کہ ان دونوں کو قتل کرانے والے رانا سانگا کے پہلوان تھے جنہیں اللہ بخش نے کشتی میں چت کر دیا تھا۔ شاید کریم خان نے قاتلوں کو پہچان لیا تھا، وہ ان دونوں پہلوانوں کے آدمی تھے۔ ان کے نام جبر سنگھ اور کپور سنگھ ہیں اور وہ دونوں ماموں بانجا ہیں۔ جنید چند ثانیوں تک اس المناک حادثہ پر کڑا سوچتا رہا، پھر اس نے غصیلی آواز میں کہا، اللہ بخش اور کریم خان کے قاتل ہمارے انتقام سے نہ بچ سکیں گے۔ بابر نے کہا، جنید تمہارا خیمہ نصب ہو چکا ہے، تم سپہر تک آرام کر لو، پھر رانا سانگا کے خلاف جنگ کی تیاری کے سلسلے میں تمہیں بلاؤں گا۔ جنید اپنے گھوڑی کی باک پکڑے اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ ابراہیم لودھی کی ماں سلطانی بیگم کو اس انقلاب پر سخت افسوس اور صدمہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے دہلی کی حکومت جاتی رہی، اور یہ کہ اس کا بیٹا شکست کے بعد موت کا شکار ہو گیا، اور اب وہ اسی قلعے میں جس کے اندر اس کی اپنی خواہش پر بابر نے اسے رہنے کی اجازت دی تھی، بابر کے خلاف سازشوں کا جال بننے میں مصروف ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر اس کا بیٹا حکمران نہیں رہا تو بابر کو بھی اس سے محروم کر دیا جائے، تاکہ بابر کے بعد وہ خود یا کوئی اس کا اور رشتہ دار ہند کا حکمران بن کر اٹھے۔ ایک روز سلطانی بیگم نے اسی ترنگ میں اپنی دو ہر دل عزیز کنیزوں تروبا اور زہرا کو بلایا۔ یہ دونوں وہی کنیزیں تھیں جنہیں ایک بار جنید پناہ دے چکا تھا۔ جب وہ دونوں کنیزیں سلطانی بیگم کے پاس آئیں تو سلطانی بیگم نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم دونوں ایک ایسا کام کرو گی جس سے میری عزت اور میرا وقار بڑھے؟ تروبا نے کہا، ہماری تو آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، جبکہ زہرا کہنے لگی، آپ ہمیں سمندر کی تہ میں اتر جانے کو کہیں پھر بھی ہم انکار نہ کریں گی۔ سلطانی بیگم نے کہا، تم دونوں جانتی ہو میرے بیٹے ابراہیم کے مطبخ میں جس قدر لوگ رہتے تھے وہ سب بابر نے اپنے ہاں ملازم کر لیے ہیں، وہ سب میری بات ماننے والے ہیں، میرا عزت اور احترام کرنے والے ہیں۔ پھر سلطانی بیگم نے اپنی لباس کے اندر سے کاغذ کی ایک پوڑیا نکالی اور زہرا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، زہرا تم بابر کے مطبخ میں احمد چاشنی گیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو، سنو اس پوڑیا میں ایک انتہائی مہلک زہر ہے، تم احمد چاشنی سے کہنا کہ وہ باورچی سے بات کرے اور اسے اس بات پر آمادہ کرے کہ اگر وہ یہ زہر بابر کو کھلا دے تو بابر کی موت کے بعد میں تم دونوں کو 4 پرگنے انعام میں دوں گا۔ اس کام کی تکمیل پر جو نقد تمہیں ملے گا وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ اب تم جاؤ اور دیکھ بھال کرنا اور کوشش کرنا کہ احمد چاشنی گیر باورچی کو اس کام پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ سلطانی بیگم جب خاموش ہوئی تو زہرا نے سلطانی بیگم کو جھک کر سلام کیا، پھر وہ پوڑیا لے کر سلطانی بیگم کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب سلطانی بیگم نے تروبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تروبا تم چپ کر زہرا کا تعاقب کرو اور دیکھو کیا یہ سارے کام میری خواہش کے مطابق کرتی ہے۔ سلطانی بیگم کا حکم پا کر تروبا بھی باہر نکل گئی اور زہرا کے تعاقب میں لگ گئی۔ زہرا بابر کے مطبخ میں داخل ہوئی اور اشارے سے احمد چاشنی گیر کو علیحدہ کیا۔ ایک دیوار کی اوٹ میں کڑی ہو کر تروبا بھی زہرا پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ احمد چاشنی گیر جب زہرا کے پاس آیا تو زہرا نے کہا، دیکھو احمد، مجھے میری مالکن اور تمہاری بھی سابقہ مالکن سلطانی بیگم نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہے اگر تم باورچی کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ وہ بابر کے کھانے میں زہر ملا دے تو سلطانی بیگم تم کو 2 پرگنے انعام میں دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ احمد چاشنی نے پوچھا، پر یہ زہر کون لائے گا اور کہاں سے آئے گا؟ زہرا نے احمد کو کاغذ کی پوڑیا دکھاتے ہوئے کہا، یہ زہر تو میرے پاس ہے، مجھے سلطانی بیگم نے دیا ہے۔ احمد نے اس سے زہر کی پوڑیا لے لی اور کہا، تم یہیں کھڑی رہو، میں باورچی سے بات کرتا ہوں، پھر اصل حالات سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ زہرا وہیں کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد احمد آیا اور زہرا سے کہا، اب تم جاؤ سلطانی بیگم کو جا کر خوشخبری دو کہ جو کام انہوں نے کہا ہے وہ ہو جائے گا۔ باورچی اس پر رضامند ہو گیا ہے۔ ان دونوں کی گفتگو سن کر تروبا پہلے ہی دیوار کی اوٹ سے ہٹ گئی۔
زہرا بھی خوش اور پرسکون سی مطبخ سے باہر نکل گئی تھی۔ احمد چاشنی گیر کے لیے بابر کا حکم تھا کہ کھانا جیسے ہی پک جائے احمد اسے احتیاط کے طور پر چکھ لیا کرے۔ اب احمد چاشنی گیر نے یہاں پوری ہوشیاری سے کام لیا اور باورچی کو اس نے اس امر پر آمادہ کر لیا کہ زہر گوشت کی دیگچی میں ڈالنے کے بجائے سالن کی پلیٹ اور روٹیوں پر چھڑک دے۔ باورچی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے آدھا زہر روٹیوں کے پلیٹ میں چھڑک دیا، دوسرا آدھا زہر اس خیال سے بچا کر اپنے پاس رکھ لیا کہ بابر کے لیے سالن کے پلیٹ میں زہر چھڑک دے گا۔ لیکن روٹیوں پر زہر چھڑکنے کے بعد باورچی کچھ اس قسم کے اضطراب میں مبتلا ہوا کہ اس نے آدھا بچا ہوا زہر چولہے میں ڈال دیا۔ وہ جمعے کا دن تھا اور عصر کے وقت بابر کو کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے میں خرگوش کے گوشت کے علاوہ انڈوں کا قلیہ بھی تھا۔ بابر نے ہر چیز کھائی، پھر کھانے کے بعد اس کا جی متلانے لگا اور تھوڑی دیر بعد اسے زبردست کھہ آئی۔ بابر کو شک ہوا کہ اسے کھانے میں زہر یا کوئی اور مضر چیز کھلائی گئی ہے، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ جو بھی کھانا وہ دسترخوان پر لایا گیا ہے اسے کتے کو کھلایا جائے اور اس کتے کی نگرانی اور حفاظت کی جائے۔ آخری کتے کو کھانا کھلا کر باندھ دیا گیا۔ دوسرے دن کتے کا بہت برا حشر ہوا، اس کا پیٹ بری طرح پھول گیا تھا اور وہ بے سدھ پڑا رہا۔ اسے مار مار کر اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہ اٹھا، آخر اسے الٹا لٹکا کر بچا لیا گیا۔ اس کے بعد وہ کھانا دو اور جانوروں کو کھلایا گیا اور کتے کی طرح ان کی بھی یہی حالت ہو گئی تھی۔ آخر باورچی کو بلا کر تفتیش کی گئی تو وہ مان گیا اور سب کچھ اگل دیا۔ آخر بابر نے باورچی اور دونوں کنیزوں کو بلایا اور سب کے سامنے انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا۔ ابراہیم لودھی کی ماں سلطانی بیگم کا سب کچھ چھین کر اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک کنیز کو ویسے مروا دیا گیا اور دوسرے کو ہاتھی سے مسلوا دیا گیا۔ اس طرح بابر کے خلاف یہ سازش ناکام ہو گئی تھی۔ رانا سانگا جنگ کی تیاریاں کرنے کے بعد بابر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ بابر کے پاس چند ہزار فوج تھی لیکن رانا سانگا 2 لاکھ کا ایک عظیم اور جرا لشکر تیار کر چکا تھا۔ ہندوستان کے دوسرے راجے مثلاً اودے سنگھ کیسری، دمیدنی رائے، بارمل یدری، نرپٹ باڑا، ولتا لچی، بردم دیو، نرسنگھ دیو، کنور کرم سنگھ ڈونگر، رائے چندریری چوہان، مانگ چند چوہان اور دلیپ راؤ، یہ سب راجے اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ بابر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے رانا سانگا سے آ ملے تھے۔ اپنے اس لشکر کے ساتھ رانا سانگا نے کوچ کیا اور بابر کے سرحدی شہر بیانہ کا رخ کیا۔ خود اس نے دور ہی پڑاؤ کیا اور ایک لشکر بیانہ شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ بیانہ شہر سے جو بھی آدمی باہر نکلتا رانا سانگا کے یہ آدمی اسے قتل کر دیتے۔ جب یہ خبریں بابر کو پہنچی تو اس نے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ آگرہ سے رانا سانگا کی طرف کوچ کیا۔ سیکری سے 5 میل آگے بابر اپنے لشکر کے ساتھ کنواہا کی وسیع اور کھلے میدان میں داخل ہوا تو اسے خبریں ملی کہ اس کے کوچ کا سن کر رانا سانگا نے سرحدی شہر بیانہ کا محاصرہ ترک کر دیا ہے اور وہ بڑی تیزی سے بابر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بابر کنواہا کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا۔ شاید اس نے اسی کھلی اور وسیع زمین کو میدان جنگ بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بابر نے رانا سانگا کی آمد سے پہلے رزمگاہ میں خندقیں کھود لی اور خندقوں کے پیچھے اس نے اپنی جنگی چکڑوں کو کھڑا کر دیا۔ انہی چکڑوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے بابر نے اپنے تیر اندازوں کے علاوہ توپ اور منجنیق چلانے والوں کو بھی کھڑا کر دیا تھا۔ بابر کے کہنے پر توپ خانے کی امیر علی قلی خان نے ایک نئی توپ ڈالی تھی جو 200 قدم تک مار کرتی تھی۔ یہ توپ بھی بابر نے ان چکڑوں کی اوٹ میں کھڑی کر دی تھی۔ رانا سانگا بھی اپنے لشکر کے ساتھ کنواہا کے میدان میں داخل ہوا اور بابر سے ذرا فاصلہ رکھ کر وہ اس کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ بابر نے انہیں پڑاؤ کرنے کا پورا موقع فراہم کیا۔ رانا سانگا کا لشکر رزمگاہ میں خیمہ زن ہو گیا۔ بابر نے جب دیکھا کہ دشمن تعداد میں اس سے کئی گنا زیادہ ہے تو اس نے بہترین عسکری بصیرت اور جنگی ممارست کا ثبوت دیتے ہوئے ہمایوں، جنید اور جرنیل ملک قاسم کو حکم دیا کہ وہ مقدمۃ الجیش کے ساتھ اچانک دشمن پر حملہ آور ہوں اور جس قدر ہو سکے ہندوؤں کے سر کاٹ کر لائیں۔ بابر کا حکم ملتے ہی ہمایوں، جنید اور قاسم اپنے مقدمۃ الجیش کے ساتھ رانا سانگا کے لشکر پر جپٹ پڑے اور اپنے لشکر کا کوئی نقصان کرائے بغیر وہ ہندوؤں کے سر کاٹ کر واپس آ گئے تھے۔ نیک شگون کے طور پر بابر نے ہندوؤں کے ان کٹے ہوئے سروں کو میدان جنگ کے وسط میں پھینکوا دیا تھا تاکہ دشمن پر اس کا برا اثر پڑے اور اپنی لشکریوں کے حوصلے اور ولولے بلند اور مضبوط ہوں۔ اپنے اس نقصان پر رانا سانگا سیخ پا ہو گیا اور اس نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے
لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ رانا سانگا نے لشکر کا قلب اپنے پاس رکھا۔ میمنہ پر رائے چندر باند کو، میسرا پر راؤ کو سیناپتی مقرر کیا۔ اپنے ہراول لشکر کا کماندار رانا سانگا نے مارواڑ کے راجا جے رام کو مقرر کیا، جبکہ اپنے عقب میں رانا سانگا نے ایک محفوظ لشکر رکھا اور کرم سنگھ ڈونگر کو اس کا جرنیل مقرر کیا۔ دوسری طرف بابر نے بھی اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ اس نے قلب میں اپنے آپ کو، میمنہ پر ہمایوں کو، میسرا پر ملک قاسم اور ہراول پر جنید کو سالار مقرر کیا۔ رانا سانگا نے اپنے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس کے لشکر میں زور زور سے طبل اور نرسنگے بجنے شروع ہو گئے تھے۔ اس کا قلب اپنے جنگی ہاتھیوں کے پیچھے پیچھے آگے بڑھا، جبکہ میمنہ اور میسرا کے سوار سیخ پا ہو کر بابر کے لشکر کی طرف بڑھے تھے۔ جب وہ مناسب فاصلے پر آئے تو بابر نے اپنے عمل کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے توپ خانے، منجنیقوں اور تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رانا سانگا کے ہاتھیوں پر توپوں سے گولے اور منجنیقوں سے ایسا نشانہ باندھ کر پتھر پھینکے گئے کہ انگنت ہاتھی زخمی ہو کر سیخ پا ہو گئے اور اپنے ہی لشکر کے نقصان کا باعث بننے لگے، جبکہ بابر کی تیر اندازوں نے تیروں کی ایسی سخت باڑی ماری کہ رانا سانگا کے میمنہ اور میسرا کے سوار جو تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے ایک جگہ رکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ رانا سانگا نے جو اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو اس نے آگے بڑھتے اپنے لشکر کو روک دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس طریقہ جنگ سے بابر اس کے لشکر کو بس بنا کر رکھ دے گا۔ اس کے علاوہ اس نے جنگی ہاتھیوں کو بھی اپنے لشکر سے نکال دیا تھا۔ اس پہلے حملے کا ہی بابر کے لشکر پر اچھا اثر پڑا تھا، لیکن رانا سانگا نے اس کا خاص اثر نہ لیا، اس لیے کہ اس کے لشکر کی تعداد ہی ایسی تھی کہ وہ اس توڑے نقصان پر پریشان ہونے کی ضرورت محسوس نہ کرتا تھا۔ اپنے لشکر کا نظم درست کرنے کے بعد رانا سانگا نے دوبارہ اپنے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا۔ بابر نے اپنی صفوں کو ذرا بائیں طرف سمیٹا اور اس نے بھی پیش قدمی شروع کر دی تھی تاکہ دائیں طرف سے اس کے توپچیوں، تیر اندازوں اور منجنیق چلانے والوں کو اپنا کام کرنے کا موقع ملتا رہے۔ سب سے پہلے دونوں خراب لشکر آپس میں ٹکرائے، پھر قلب نے ایک دوسرے پر حملہ کیا اور اس کے بعد میمنہ اور میسرا اپنی مخالف سمتوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مارواڑ کا راجکمار جے رام، جو رانا سانگا کے ہراول کا جرنیل تھا، اپنے ہراول لشکر کو بڑھاتا ہوا آگے لایا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مارواڑ کا سورما سمجھتا تھا، لیکن جب جنید اس پر خزاں کی پیاس کرنوں کی قوت کی طرح حملہ آور ہوا تو اس کی تمام خوش فہمیاں وہموں اور وسوسوں میں بدل گئی تھیں۔ جنید کے حملے سے اس کے لشکر میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جنید کی چمکدار تلوار پوری طرح اپنا کام کر رہی تھی اور پینترے بدل بدل کر اس نے دشمن کے ہراول لشکر کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اچانک مارواڑ کا راجکمار جے رام جنید کی تلوار کا شکار ہو کر مارا گیا اور اس سے رانا سانگا کے ہراول پر ایسا برا اثر پڑا کہ ہراول کے لشکری جم کر لڑنے کے بجائے بیڑیوں سے ڈر کر بھاگتی بکریوں کی طرح منتشر ہو کر گروہ اور ٹولیوں کی شکل میں اپنے قلب کی طرف بڑھے تھے۔ رانا سانگا کا خیال تھا کہ وہ بابر کو، جو اس سے کئی گنا کم لشکر کے ساتھ اس کے سامنے آیا تھا، لمحوں کے اندر پسپا کر کے رکھ دے گا، لیکن رانا سانگا کی ساری امیدیں اور سارے ارادے دھول کی طرح منتشر ہو کر رہ گئے تھے۔ بابر تعداد میں کم لشکر رکھنے کے باوجود بے کرام وقت کے خونی تسلسل کی طرح حملہ آور ہوا تھا اور رانا سانگا کے تلاطم خیز لشکر کو اس نے اپنے تیز حملوں سے روک کر ایک جگہ جم کر لڑنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اور اب جنید بھی دشمن کے ہراول کا صفایا کرنے کے بعد قلب میں بابر سے آ ملا تھا۔ اس طرح بابر کی قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا اور جنید کے ساتھ مل کر اس نے رانا سانگا کے قلب پر بھی حملہ کر دیا تھا۔ ہمایوں اور ملک قاسم بھی اپنے میمنہ اور میسرا کے ساتھ دشمن کے میسرا اور میمنہ پر قوی ضربیں لگا رہے تھے۔ رانا سانگا کی بدقسمتی کے جس طرح ہراول کا جرنیل اور مارواڑ کا راجکمار جے رام جنید کے ہاتھوں مارا گیا، اسی طرح ہمایوں کے ہاتھوں اس کے میسرا کا دلیپ راؤ اور ملک قاسم کے ہاتھوں اس کے میمنہ کا رائے چندر بان بھی مارے گئے۔ اب رانا سانگا کے لشکر میں پوری طرح کلبلی اور افراتفری چھانے لگی تھی۔ اپنے ہراول، میمنہ اور میسرا کی متاثر حالت دیکھ کر رانا سانگا کا قلب بھی متاثر ہونے لگا تھا اور اس کے قلب کے لشکری اگلی صفوں میں آ کر لڑنے سے گریز کرنے لگے تھے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے رانا سانگا اپنے محفوظ دستوں کو، جو عقب میں تیار کھڑے تھے، جنگ میں کود جانے کا حکم دے دیا تھا۔ محفوظ دستوں کے جنگ میں کودنے کے باوجود رانا سانگا کے حالات درست نہ ہوئے، کیونکہ اب ایک طرح سے بابر اور ہمایوں نے اور دوسری طرف جنید اور ملک قاسم نے اس کے لشکر کو گھیر کر ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ کافی دیر تک یہ قتل عام جاری رہا،
یہاں تک کہ رانا سانگا کے لشکر کی تعداد کٹ اور گٹ کر بابر کے برابر ہو گئی تھی۔ رانا سانگا نے جب دیکھا کہ عنقریب اپنے بقیہ لشکر کے ساتھ وہ بھی مارا جائے گا تو وہ اپنی شکست تسلیم کرتا ہوا اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ رانا سانگا کے پڑاؤ سے بابر کو بے شمار مال و دولت اور دیگر سامان، خوراک کے ذخیرے اور جنگی سامان ملا۔ بابر نے تھوڑی دور تک رانا سانگا کا تعاقب کیا، پھر وہ میدان جنگ میں لوٹ آیا۔ رانا سانگا کے خلاف اس جنگ میں بابر کے لشکر میں ایک جشن کا سماں تھا۔ میدان جنگ میں رانا سانگا کے بڑے بڑے سرماؤں کی لاشیں پڑی تھی اور وہاں اب آگ کے الاؤ روشن ہو گئے تھے اور بابر کے لشکر کے لیے کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس موقع پر جنید نے بابر سے کہا، یہاں سے قریب ہی دیردانی نام کی ایک بستی ہے، وہاں میرے کچھ جاننے والے رہتے ہیں، میں چند یوم کے لیے ان کے ہاں جاؤں گا۔ بابر نے کہا، تمہیں اس کی اجازت ہے، جب چاہو جا سکتے ہو۔ بابر نے ملک قاسم سے پوچھا، کیا تمہاری بھی کوئی خواہش ہے؟ ملک قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ بابر نے کہا، تو پھر تم تینوں میرے ساتھ آؤ، آج شام کا کھانا تم تینوں میرے ساتھ کھاؤ گے۔ پھر بابر ان تینوں کو لے کر اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔